نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی یہ مجلس ہے اور میں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس سورت کے شان نزول کو، پس منظر کو اگر ہم تھوڑا سا ذہن میں کر لیں گے تو بات کو سمجھنا خاصا آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے، قریش والے آپ کے دشمن ہو گئے اور جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہم مسلمانوں سے وہ مشکلات چھپی بھی نہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے وہ بھی دنیا سے اٹھ گئے اور گھر میں آپ کے لیے دل کو بہلانے والی، تسلیاں دینے والی خاتون، ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ ظاہری جتنے سہارے تھے وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے آپ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا ہے تو تھوڑا سا تذکرہ مناسب ہوگا تاکہ ہم اپنی ان اماں جان کا مقام اور مرتبہ سمجھ سکیں۔ آپ کو تسلیاں دیتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ اپنے دور میں موجود آپ کی ازواج مطہرات پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی، اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا، حالانکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے، ایک پلیٹ گوشت کی بھرتے اور خادم کو کہتے کہ یہ فلاں خاتون کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ فلاں گھرانے میں دے آؤ، وہ خدیجہ کی رشتہ دار ہیں، یہ فلاں کے گھر میں دے آؤ، وہ خدیجہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہے، وہ بوڑھی خاتون تھیں، دنیا میں رہی بھی نہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ ازواج مطہرات موجود ہیں، ان کا آپ اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ خدیجہ چلتا، اور پھر فرمایا کہ ان سے میری اولاد بھی تھی۔ اس واقعے کو تھوڑا سا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں یہ درس مل جائے کہ اپنے تعلقات کو نبھانا چاہیے، اپنے تعلقات والوں کے تعلقات کو بھی نبھانا چاہیے۔ چنانچہ اپنے والدین کے دوست احباب ہوتے ہیں،
دوست احباب ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی زندگی میں ان کا حق ادا نہ کر سکا ہو تو وہ اپنے والدین کے دوست احباب سے حسن سلوک کرے تو اللہ کو جرم معاف کر دیتے۔ تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اپنی بیوی ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام تعلقات کو نبھاتے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ بلکہ اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اتفاق سے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، آپس میں بات ہو گئی۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، سارے باقی بھی صحابہ کرام سامنے موجود تھے، ان کو بھی تنبیہ کی کہ جس وقت تم سارے کے سارے کہتے تھے کذبت، اس وقت تنہا ابو بکر کہتے تھے صدقت۔ کیا تم ابو بکر کے اس تعلق کا پاس بھی نہیں رکھ سکتے جو ان کا میرے ساتھ تھا؟ ان کی اپنی ذات بھی اس قابل ہے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے، لیکن ان کا جو تعلق میرے ساتھ ہے، کیا تم اس تعلق کا پاس بھی نہیں رکھ سکتے اور ان کے ساتھ الجھتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعلقات کو نبھانا چاہیے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اپنے شوہر کے والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، اور اسی طرح مردوں کو اپنی بیویوں کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، ان سب کے ساتھ تعلقات کو نبھانا چاہیے۔ یہ اللہ نے رشتے قائم کیے ہیں، نبھانے کے لیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ظاہری سارے کے سارے سہارے آپ کے اٹھ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ رہنے لگے، اور جس سال ان دونوں شخصیات کا انتقال ہوا ہے اس سال کو تاریخ میں عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غم کا سال، غم کا سال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ جس وقت آدمی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس دل حزین کو تسلی بھی نہ دے۔ جب بندہ رنجیدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو یہ تسلیاں اس کے دل پر مرہم، اس کے دل پر بسا اوقات چبھن کا کام کرتی۔ تسلیوں سے دل ٹہلتے نہیں ہیں، کبھی کبھی انسان دکھ کے، تکلیف کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھی صدمہ تھا، اور پھر مشرکین کی طرف سے یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے مشن کو لے کر کون چلے گا، آپ کا مشن تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ایسے میں آپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا، کن حالات سے آپ گزر رہے ہوں گے۔ تو صدمہ جتنا بڑا ہوتا ہے، تسلی بھی اتنی ہی بڑی درکار ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمایا آپ کی تسلی کے لیے، انا اعطیناک الکوثر۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ پریشان نہ، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مفہوم اور معنی ہے خیر کثیر، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ میں صرف 2-3 مثالیں دے کے بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔
معراج جو آپ کو کروایا گیا، یہ معراج بھی کوثر میں داخل ہے، اور معراج بھی انہی دنوں میں کروایا گیا آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ کہ غم صدمہ جتنا زیادہ ہوتا ہے تسلی بھی اتنی ہی بڑی درکار ہوتی ہے۔ اور آپ کا ارشاد بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ کے راستے میں سارے سہاروں کی قربانی دے دی، پھر اللہ نے آپ کو فرش سے اٹھایا اور عرش تک اپنے پاس لے گئے، اور وہاں پر آپ سے ہم کلام ہوئے، اور راستے میں سارے نبیوں کا امام بھی بنایا، سارے نبی آپ کے پیچھے، فرشتے آپ کے پیچھے، اور آپ امام الانبیاء، امام الانبیاء ہونے کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ ان حالات میں اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اپنے محبوب سے جب بندہ تنہائی میں ہم کلام ہوتا ہے تو پھر کوئی غم نہیں رہتا، کوئی صدمہ نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کس طرح کی ملاقات تھی؟ ایک دفعہ جبریل آئے، بڑے خوش تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل بڑے خوش ہو، خیریت تو ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج مجھے اللہ کا بڑا قرب ملا، میں اللہ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ جبریل کتنے کے قریب ہو گئے تھے؟ کہنے لگے کہ صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے تھے، باقی سارے پردے اللہ نے اٹھا دیے۔ یہ قرب ایسا تھا کہ میں سرشار ہو گیا ہوں، خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے۔ اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، صرف ایک پردہ کبریائی باقی رہ گیا تھا کہ وہ خدا تھا، یہ مصطفیٰ تھا، باقی سارے پردے ہٹا دیے۔ تو اے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں ان کی باتوں سے؟ ہم آپ کو عرش پر بلا کر کیسی ملاقات کا مزہ دینے والے ہیں، کیسا مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں تک ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر قیامت والے دن اے نبی پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ کوثر میں ایک چیز مقام محمود بھی ہے، وسیلہ جس کو کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین وہاں پر موجود ہوں گے، صرف انسان نہیں، ہر جاندار وہاں موجود ہوگا، ساری مخلوقات موجود ہوں گی۔ انسان اور جنات کے علاوہ باقی سب کا حساب ہو کر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ انسانوں اور جنات کو جنت یا جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ نبا کے آخر میں یا لیتنی کنت ترابا، اسی موقع کے لیے کہ جس وقت اللہ تعالی ساری مخلوقات کا حساب لیں گے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، کہا جائے گا کہ ٹکر مار کے بدلہ لینا، بدلہ ہوگا، حساب ہوگا، اللہ کا ترازو ہے، حساب ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جائے۔ تو کافر لوگ اس وقت کہیں گے کہ اے کاش کہ آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، انسان نہ ہوتے بلکہ جانور ہوتے، حساب ہو کر ختم ہو جاتے، جہنم میں نہ جلنا پڑتا۔ تو بہرحال آخرت کا میدان سجا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہوگی تپش سے، سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ چمک رہا ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا،
میدان محشر کی سختی سے لوگ تنگ آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درخواست ہوگی کہ سفارش کریں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ ہم انسان بڑے کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس تکلیف میں ہم چل رہے ہیں اس سے چھٹکارا ہو جائے، اس کے بعد جو ہوتا ہے سو ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس سے تو بہتر ہے موت ہی دے دیں۔ موت کے بعد قبر میں کیا ہونے والا ہے، حشر میں کیا ہونے والا ہے، اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ مراحل اس سے کہیں زیادہ تکلیف دیں۔ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ باقی بھی سب آسان کر دے گا۔ تو میدان محشر کی سختی سے نجات چاہتا ہوں۔ تو میں مختصر کرتا ہوں، یہ سارے کے سارے قدسی الاصل شخصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں۔ آپ اللہ کے حضور جا کر سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوگا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ آئے گا۔ ایسے میں اللہ کے حضور میں جا کر سجدہ ریز ہونا اور کل کائنات کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں اور آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، رحمت غالب آ چکی ہوگی، تو پھر اللہ کہیں گے کہ اے میرے محبوب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ اب ساری کی ساری مخلوقات میدان محشر سے چھٹکارا چاہتی ہے، چھٹکارا دلانے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، اس وقت کو یاد کریں جب آپ چاند کی طرح اللہ کے حضور چمک رہے ہوں گے اور یہ سارے آپ کے قدموں میں آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ اس مقام کی طرف توجہ کریں، ان کی ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ حساب کس سے شروع کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیں گے کہ ان سے شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمائیں گے کہ ان سے حساب لینا کیا ہے، ان کا تو حساب دینا باقی ہے۔ اور یہ اشارہ اس فرمان کی طرف ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اور نبی کسی کا احسان رکھا بھی نہیں کرتے، میں نے سب کے احسان چکا دیے، صرف ابو بکر کا احسان باقی ہے اور اس کا بدلہ میں قیامت والے دن اللہ سے لے کر دوں گا، باقی اس کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب آپ کی لاج رکھیں گے، وہ جو بدلہ آپ نے ان کو دینا ہے وہ دینا باقی ہے، ان کا حساب لینا کہاں ہے۔ تو بہرحال اللہ کا غصہ رحمت میں بدلے گا اور اس بدلتے کا نظارہ کل انسانیت کرے گی۔ اے پیغمبر اس مرتبے کو یاد کریں، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ۔ آخری مثال پیش کر کے میں بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر میں حوض کوثر کی بات علماء کے لیے بطور اشارے کے ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک بڑا سمندر ہے، ایک ایسا عنوان ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے تذکرے، حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کے نام سے اللہ سے توبہ کرنا، آپ کے وسیلے سے توبہ کرنا، وہاں سے تذکرے شروع ہوئے، سارے نبی آپ کے تذکرے کرتے رہے، یہ بھی کوثر کا حصہ ہے۔ کہ جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کی پوری حیات طیبہ یہ کوثر کا حصہ ہے، اور پھر آپ کو جو قبر کی زندگی حاصل ہے، قبر میں جو کچھ آپ کو حاصل ہے، پروانے ہر وقت وہاں پر موجود ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ بھی کوثر میں داخل ہے۔ پھر میدان محشر میں جو کچھ آپ کو بلندیاں عطا ہوں گی، پھر جنت الفردوس میں جو کچھ ملے گا تو اس کا شماری ممکن نہیں ہے، یہ بھی کوثر میں داخل ہے۔
کوثر بہت وسیع چیز ہے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ ان کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کہ جتنا بڑا غم اتنی ہی بڑی تسلی ہونی چاہیے۔ تو کوثر کے لفظ میں کتنی بڑی تسلی آپ کے لیے۔ تو جہاں اور بہت ساری چیزیں داخل ہیں تو اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ حوض کوثر میدان محشر میں ایک حوض ہے، تھوڑا سا تعارف اس کا کروا کے میں انشاءاللہ بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ حوض کوثر اللہ نے بنایا ہے، 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوا ہے وہ کستوری ہے، گارا سیمنٹ نہیں، کستوری۔ اور کستوری اس وقت بھی سونے کے ریٹ پہ ہے۔ اور وہاں کے پتھر یاقوت ہیں۔ جب حوض ہوتا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے پہاڑی علاقوں میں جہاں پانی بہتا ہے نیچے پتھر ہوتے ہیں، تو جو پانی کے نیچے پتھر ہوں گے وہ یاقوت کے ہوں گے، اور ان پر سایہ کیے ہوئے درخت ہوں گے جن کے تنے یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پتوں کے بجنے سے ایسا ساز پیدا ہوگا کہ وہاں پر پانی پینے والے گویا کہ ایک سحر محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور جو حوض کوثر پر پانی رکھا ہوا، جام رکھے ہوئے ہیں، گلاس رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے قواریر من فضہ۔ قواریر شیشے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، کہ وہ برتن ایسے ہوں گے جو شیشے کے ہوں گے اور شیشہ چاندی کا ہوگا۔ یہ کنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کا جو گلاس ہوتا ہے وہ شفاف تو بہت ہوتا ہے لیکن چاندی کی طرح سفید نہیں ہوتا، اور چاندی سے بنا ہوا برتن اگر کبھی کسی نے دیکھا ہو وہ سفید ہوتا ہے لیکن شیشے کی طرح شفاف نہیں ہوتا۔ حوض کوثر پر موجود جام اور گلاس وہ ایسے ہوں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے، چاندی کی طرح سفید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کتنے ہوں گے؟ رش بڑا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے زیادہ ہوگا۔ آسمان کے ستارے آپ جانتے ہیں کہ 6 ارب کہکشائیں اب تک دریافت ہو چکی ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، اتنے جام ہوں گے۔ اور ہر پینے والے کو ایسے پانی دیا جائے گا کہ گویا کہ وہ اس پورے پروگرام میں دلہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ برات میں سب کو اٹھ کے کھانے کی طرف جانا پڑتا ہے لیکن دلہے کو کھانے کی طرف نہیں جانا پڑتا، بلکہ کھانا دلہے کے لیے لایا جاتا ہے، سب کو تو مل ہی اس دلہے کی وجہ سے رہا۔ تو وہاں پر ہر پینے والے کو دلہے جیسا احساس دیا جائے گا جیسا کہ براتوں میں دلہے کو احساس دیا جاتا ہے۔ اور جن کمروں میں ان کو بٹھا کر پلایا جائے گا وہ موتی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ باہر والوں کو اندر کا نظارہ ہو رہا ہوگا، اندر والوں کو باہر والوں کا نظارہ ہو رہا ہوگا، تو باہر والے سارے ان پینے والوں کی شان دیکھیں گے، شوکت دیکھیں گے، عظمت دیکھیں گے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ وہاں کی گرمی کا تصور کریں اور پانی کیسا ہوگا، اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ پانی برف سے ٹھنڈا ہوگا۔ وہاں گلے خراب ہونے کا مسئلہ نہیں ہوگا، گرمی بڑی شدید ہوگی، جتنی زیادہ گرمی اتنا ٹھنڈا شربت چاہیے، تو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید، یہ وہ پانی ہوگا جو حوض کوثر میں پلایا گیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست رحمت سے عنایت فرمائیں گے، دست شفقت سے عنایت فرمائیں گے، اور جو ایک جام پی لے گا اس کے بعد نہ بھوک نہ پیاس، جنت میں سارا کھانا پینا محض لذت کے لیے ہوگا، کھانا پینا نہیں۔
بھوک پیاس نہیں، ختم۔ اور اب آئیں اصل بات کی طرف، کیا پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور وہاں پر حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہوگا، آپ بلندیوں کی انتہا پہ ہوں گے اور یہ آپ کو تانے دینے والے ذلتوں کی انتہا پہ ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر دی، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ تو بہرحال تذکرہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو میں نے کوشش کی مختصر سے مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ ذکر خیر ہو جائے تاکہ ہم آپ کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔